سورہ آل عمران آیت نمبر 144. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سورہ آل عمران آیت نمبر 144. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآنی واقعات کا تسلسل اپنے اختتام کو ہے. قصص القرآن اس کے بعد بھی جاری رہیں گے. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حیات طیبہ کے جو واقعات ہیں ان میں سے شاید آج آخری سبق ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات مبارکہ کا ذکر اس انداز میں قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے خبر دی ہے آپ کی وفات طیبہ کی کہ موت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے گی. یہ اللہ کریم نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اعلان فرمایا. اب ظاہر ہے جب اللہ کے نبی دنیا میں نہیں رہیں گے تو وہ وحی تو پھر ختم ہو جائے گی. یہ وحی تو نہیں نہ آ سکتی قرآن میں کہ آج اللہ کے نبی فوت ہو گئے، کیونکہ وہ وحی پھر کس پر آئے گی. تو ظاہر ہے اخبار موت ضرور ہے قرآن مقدس میں، باقی اس کے واقعات چیدہ چیدہ وہ احادیث پاک میں بیان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جو اللہ نے امانت لگائی تھی اللہ کے نبی نے من نوعاً پہنچا دی. اپنا سفر حیات زندگی کا پورا ہوا. اور یاد رکھیں زندگی زمین کی بہت تھوڑی سی ہمیں ملی ہے، یہ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے. اگر ہمیں اتنی لمبی زندگی ملتی کہ ہم بور ہو جاتے نعوذ باللہ، یا دلوں پر سختی آ جاتی فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، پہلے لوگوں کی طرح زمانے لمبے ہو جائیں اور دلوں پر سختی آ جائے، اللہ کریم ہمیں ان چیزوں سے بچائے. اللہ نے تھوڑا سا وقت دیا، یہ اللہ کی رحمت ہے. اس تھوڑے سے وقت میں اللہ نے انعامات کثیر ہمیں نصیب فرما دیے، حتیٰ کہ ہماری زندگی میں ہر سال 80 سال سے زیادہ اللہ کریم عبادت کو جمع فرما دیتے ہیں. یعنی لیلۃ القدر کی صورت میں خیر من الف شہر 80 سال سے زیادہ بنتی ہے، 1000 مہینے. تو یہ برکت اسی کو کہتے ہیں کہ زندگی تھوڑی ملتی ہے لیکن لکھی ہوئی کئی 100 سال ہے. کہو الحمدللہ کہ اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے. ہم کام تھوڑے کرتے ہیں اور انعام ہمیں زیادہ مل جائیں. ہم پڑھتے ایک آیت ہیں اور انعام ہمیں ہزاروں الفاظ کے مل جاتے ہیں. اللہ کریم ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات تو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اسی لیے تو عالم اسلام کے محدثین، مفکرین، مفسرین ساروں کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی انتہاؤں کو آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا کہ اللہ کے نبی کی شان کتنی بلند ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر لمحہ بڑھتا جا رہا ہے. کہیں کوئی رکے تو پتہ چلے کہ انتہا کب ہوئی ہے، ابھی تو روک ہی نہیں رہا وہ لمحہ. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
انعامات میں یوں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ امت کے جتنے لوگ کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکھا جاتا ہے، ان کے پاس، ان کے حق میں لکھا جاتا ہے کہ یہ الدال علی الخیر کفاعلہ۔ اللہ کے نبی نے دنیا والوں کو سمجھایا، دنیا والوں نے اس پر عمل کیا، ثواب پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ گزشتہ واقعے میں آپ پڑھ چکے کہ جنوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی تھی، تو جنات کے بھی اسی طرح پیغمبر ہیں جس طرح کے انسانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں۔ اللہ کے نبی نے زندگی کے آخری سال حج فرمایا تھا۔ ذی الحج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ اس سے ایک سال پہلے مکہ فتح ہو چکا تھا، یعنی ایک سال پہلے بھی حج کرنے کا موقع تھا، لیکن اللہ کے نبی نے اس سال حج نہیں کیا تھا، بلکہ صحابہ اکرام کو بھیجا تھا جنہوں نے اعلان برات کیا تھا، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ یہ اعلان برات کیا تھا کہ مشرکوں کا آج کے بعد ہمارے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، جنہوں نے ہمارے ساتھ معاہدے کیے ہیں ان کو ہم جب تک وہ پورا کرتے رہیں گے ہم پورا کرتے رہیں گے۔ آئندہ کسی مشرک کا ہمارے ذمے کچھ نہیں، نہ ہم نے ان کے ذمہ کچھ دینا ہے، کیونکہ مشرک کبھی بھی مومن کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے اس کے دل میں بھی نہیں ہوتا کہ میں یہ معاہدہ پورا کروں گا۔ لا یرقبون فیکم الا ولا ذمہ، وہ کسی بھی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے، وہ کسی بھی ایلا اور قسم کی پاسداری نہیں کرتے۔ لہذا مسلمانوں کو اپنی شان و شوکت میں رہنے کا حکم کیا، حتیٰ کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ بھی اسی صورت میں حکم آیا کہ انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے، اسے کہہ دو آئندہ ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے، مسجد حرام کے قریب نہ آئے، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد آئندہ ہم کسی مشرک کو یہاں نہ دیکھیں۔ بس یہ شان تھی، شوکت تھی اسلام کی۔ یہ حج الاکبر کے دن صحابہ اکرام کے ذمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا۔ پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ دار کی حیثیت سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا، آپ بھی جا کر اعلان میں شامل ہو جائیں کہ ہمارے جو خاندان کے ذمہ کچھ اگر کسی کے اوپر کوئی ذمہ داریاں ہوں تو اس کا بھی اعلان ہو جائے۔ ذاتی طور پر بھی اللہ کے نبی بری ہیں اور نبوت کے طور پر بھی اللہ کے نبی دین اسلام کے طور پر بھی بری ہیں۔ اس کے آئندہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیثیت سے حج فرمایا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ کیا پورے حدود حرم میں کہیں ایک بھی ناپاک آدمی موجود نہیں تھا، کوئی بھی مشرک موجود نہیں تھا، کوئی بھی نجس نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے قدسی نفوس کے ساتھ مل کر حج کیا تھا، اور وہ حج ایسا تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ مجھ سے حج کے احکام پوچھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، عین ممکن ہے آئندہ سال تم مجھے نہ دیکھ پاؤ، آئندہ سال تم میرے ساتھ حج نہ کر سکو۔ تو اللہ کے نبی سارے حج کے احکام سکھاتے بھی جا رہے ہیں اور حج کرتے بھی جا رہے ہیں۔ ذی الحج اور اس کے بعد محرم اور صفر یہ گزرا تھا کہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ ہوئی۔ اب ربیع الاول کا مہینہ تھا، سوموار کا دن تھا، تاریخ کون سی تھی واللہ عالم، اس کا کسی بھی صحیح حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول وفات بنتی ہو، یہ علم عدد کے اصول کے مطابق صحیح نہیں ہے محدثین کے بقول۔ لہذا صحیح اتنا ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ ربیع الاول میں ہوئی اور سوموار کا دن تھا، یعنی حج کے 2-3 مہینے بعد اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے نبی کو آخری ایام میں بیماری نے آ لیا تھا۔ ویسے تو آپ نبی الملاحم تھے، امیر المجاہدین تھے، وہ آپ کے جسم مبارک کا اسٹیمنا ایسے تھا، طاقت ایسی تھی کہ بڑھاپا دور دور تک بھی نظر نہیں آتا تھا، لیکن بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، کسی لمحے بھی کسی وجہ سے بھی آ جاتی ہیں، لیکن وہ بیماری جو امت کے درد کی وجہ سے ہو
اس کا اشارہ ملتا ہے اللہ کے نبی کو اس وجہ سے تھا، کوئی آپ کی ذاتی کمزوری نہیں، بلکہ اس وجہ سے پریشان تھے کہ اللہ کے نبی کو درد شقیقہ، آدھے سر کا درد جسے کہتے ہیں میگرین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی، اور یہ تکلیف زیادہ تر پریشان آدمی کو ہوتی ہے، یا کسی کا کوئی بھی پریشانی، غم، شدت کا لگا رہے اور پھر وہ اس کی کھانا پینا اتار چڑھاؤ کا شکار ہو جائے تو عموماً یہ درد لگ جایا کرتی ہے۔ تو اس کی زیادہ تر وجہ چونکہ یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ بھی تھی کہ دائم الحزن، اللہ کے نبی اکثر پریشان رہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ کبھی ایک دوست شہید ہو رہا ہے تو کبھی دوسری جگہ مجاہدین کی شہادت کی خبر آ رہی ہے، کبھی ایک جگہ جہاد پر مجاہدین کی جماعت جا رہی ہے، کبھی اپنے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ، کئی بھی مسائل بنتے رہتے تھے، اللہ کے نبی اس وجہ سے بڑے پریشان رہتے تھے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درد سر لگا، اور یہ سر کا جو درد ہوتا ہے، یہ چونکہ سر ایسی چیز ہے جو رئیس الاعضاء ہے، اگر اس کی تکلیف ہو جائے نا تو سارا جسم جو ہے یہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس کو اٹھایا جا سکے۔ اس لیے تو دماغ کی ایک رگ ہوتی ہے، اگر یہ پھٹ جائے نا جسے برین ہیمریج کہتے ہیں تو سارے جسم کا نظام معطل ہو جاتا ہے، پورا جسم اٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، حالانکہ سارا جسم صحیح ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے آخر ایام میں اتنی زیادہ نکاہت اور کمزوری آ گئی تھی کہ اللہ کے نبی اٹھ نہیں سکتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذمے آپ فرمایا ازواج مطہرات کو کہ نماز کا حکم ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، تم ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ازواج مطہرات کے لیے یہ حکم ایک ایسا عجیب سا تھا کہ وہ اس کے اٹھانے کی ہمت نہیں کر رہی تھی کہ ہم یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک کیسے پہنچائیں، وہ شاید اس حکم کو برداشت ہی نہ کر سکے، نہ ان کو حکم آگے چلانے کی سکت تھی کہ یہ اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبیوں کے نبی، کائنات کے نبی، عرشوں فرشوں کے نبی، جنات انس کے نبی وہ زندہ موجود ہوں اور مصلی امامت ساتھ ہو اور وہ خالی ہو، یہ کم از کم کسی سے برداشت۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر جیسی شخصیت سے جو کہ رحیم القلب ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا پرتو اور مکمل مظہر ہیں، تو وہ کیسے یہ برداشت کر لیں گے؟ پھر سے افاقہ آیا، پوچھا نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں جی آپ کے انتظار میں۔ کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگ ابو بکر کو کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تیسری بار بھی اللہ کے نبی نے ذرا سختی کے انداز میں فرمایا، سختی ساتھ ملی نا تو پھر ڈر کی وجہ سے اس حکم کو اٹھانے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ فرمایا مجھے ایسے مشورے نہ دینا جس طرح صواحب یوسف نے دیے تھے، لہذا حکم یعنی تھوڑی سی سختی اور ڈانٹ ملی نا تو اب کوئی ہمت بنی کہ انہوں نے یہ حکم آگے پہنچایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر تشریف فرما ہوئے، نماز شروع ہو گئی۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر مبارک سے نکلنے کا ارادہ کیا، پردہ ہٹایا، لیکن پھر رشی ستاری ہو گئی، اور ایک دفعہ پردہ ہٹایا تو دیکھا صحابہ کرام رکوع کی حالت میں ہیں، تراہم رکعا سجدا، وہ عملی تصویر جو قرآن نے منظر کشی کی تھی، اللہ کے نبی نے اپنے شاگردان کی، پاک نفوس کی، کائنات کے عظیم ترین لوگوں کی جب صف بندی دیکھی، آپ کے چہرہ پر مسکراہٹ پھیل گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ نے اسی خوشی میں ہمت باندھی، اور یہ تکلیف، اسی سر کی جو تکلیف ہوتی ہے، اس میں اگر کوئی خوشی مل جائے تو پھر وہ نکاہت تھوڑی سی ہٹ جاتی ہے۔ خوشی جو ملی نا تو کچھ نکاہت اور کمزوری ہٹی، تو اللہ کے نبی نے اٹھنے کا ارادہ کیا، دو آدمیوں کے سہارے، اتنا ہو سکا کہ دو آدمیوں کے سہارے آپ مصلی امامت پر تشریف لے گئے۔ حدیث پاک میں آیا 7 جا کر بیٹھ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے 8 محسوس کی نا تو پیچھے ہٹنے لگے، تو اشارہ کیا کہ یہیں کھڑے رہو، تو پھر آپ نے 7 جا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، اور وہیں سے نماز شروع کی جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑی تھی۔ پوری کیفیت کیا ہے اس کا ذکر احادیث طیبہ میں نہیں ہے۔
تو اللہ کے نبی نے وہاں نماز پڑھائی، اور وہ دن جب اللہ کے نبی رخصت ہو رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے لیے اجازت لے کر گھر جانے لگے، تو وہاں ابھی گھر نہیں پہنچ پائے تھے کہ پیچھے پھر قاصد پہنچ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور آخری لمحہ صدیقہ کائنات کی گود میں تھے، یعنی آپ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کی گود میں سر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے اللہم الرفیق الاعلی، وفی روایت الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں رفیق اعلی چاہتا ہوں، رفیق اعلیٰ چاہتا ہوں۔ وہ اس قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، ذہن میں قرآن کی آیات موجود تھی جس میں تھا کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ وہ لوگ نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور یہ بڑی عمدہ رفاقت ہے۔ تو اس رفاقت اولیاء کو مانگ رہے ہیں، اور یہ رفاقت اولیاء کہاں جا کر ملتی ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں وہ الجنہ، وہ جنت ہے، وہ اعلی الجنہ، سب سے عمدہ جنت کا حصہ ہے جہاں یہ رفاقت اولیاء نصیب ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی دعا فرما رہے ہیں۔ آخری لمحے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی سیدنا عبد الرحمن وہ گھر تشریف لاتے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھا نیا، تو آپ ٹک ٹکی باندھ کر اسی کو دیکھ رہے تھے، تو سیدہ کائنات سمجھ گئی کہ لگتا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو مسواک کی چاہت ہے، تو آپ نے پوچھا، تو آپ نے اشارہ کیا کہ میں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحے آپ نے نرم کر کے دیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو اللہ کے نبی نے آخری لمحے وہ مسواک بھی کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر بار بار اس گھبراہٹ کے عالم میں فرما رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا موت کے آخری لمحات کا، کیا بنے گا موت کے آخری لمحات کا۔ اللہم اعنی علی سکرات الموت، الا ان للموت سکرات، موت کے عجیب عجیب نشان ہوتے ہیں، موت کے عجیب عجیب حالات ہوتے ہیں۔ گھبراہٹ تھی اگرچہ تکلیف نہیں تھی، کیونکہ رخصتی کے وقت تو جیسے ہی فرشتے آ کر ملاقات کرتے ہیں تو قرآن پاک میں اشارہ ہے ان الذین توفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، نیک لوگوں اور پاک نفوس کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو اس وقت تو خوشی کا سماع شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک گھبراہٹ تو ہوتی ہے، اگلے سفر کی تیاری کے وقت کوئی نہ کوئی خیالات تو آ رہے ہوتے ہیں کہ بنے گا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اٹھا ہوا ہی تھا کہ آہستہ آہستہ نیچے آتا گیا، تو اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ عجیب سی خوشبو مجھے محسوس ہوتی ہے، ایسی خوشبو جو زندگی میں پہلے کبھی نہیں سونگی تھی، اور ابھی تک وہ نہیں سونگی۔ لگتا یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح طیب کی شاید خوشبو تھی، کسی استقبال کی خوشبو تھی، وہ خوشبو آئی، اور پھر اللہ کے نبی ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا، اس اعلان کے ساتھ کہ زمین والوں اگر اس زمین پر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا نا تو سب سے عزیز ترین شخصیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ ہمیشہ رہ جاتے، لیکن اگر اللہ کے نبی بھی رخصت ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے بھول جاؤ، یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، یہاں ایک گزرگاہ کے طور پر ہو۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، زمین پر ایسے رہ جیسے تو آج یا کل کا مسافر ہے، کہیں بھی رہنے کی پکی نیت نہ کر لے ورنہ بھول بھلیوں کا شکار ہو جائے گا۔ عابر السبیل جس طرح ہوتا ہے راستے میں جتنے بھی چونا گچ اس کے لیے محلات نظر آنے لگ جائیں، جتنے بھی عمدہ آبشاریں اور درخت نظر آنے لگ جائیں،
جتنے بھی عمدہ عمدہ نظام حیات کے رنگ نظر آنے لگ جائیں، راہ گزر کسی چیز کے ساتھ اٹک کر اس لیے نہیں کھڑا ہوتا کہ اس کا مقصد وہاں سے صرف گزرنا ہوتا ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرا سفر لیٹ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح زمین سے گزرنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ حقیقت نصیب فرما دے۔ جب اس طریقے سے کوئی رہنے لگ جائے نا تو دائیں بائیں بھی بندہ نہیں دیکھتا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کون میرا بڑا ہے کون میرا چھوٹا ہے، کون رشتہ دار ہے کون غیر رشتہ دار ہے، اسے سب کچھ اللہ کا دین نظر آ رہا ہوتا ہے۔ باپ اس حیثیت سے اس کی عزت ضرور کرے گا کہ مجھے میرے دین نے حکم دیا ہے، بڑے کی اسی لیے عزت کرے گا کہ میرے دین نے حکم دیا ہے، چھوٹے کی اسی لیے شفقت کرے گا کہ میرے دین نے حکم دیا ہے۔ اس کو دایاں بایاں اپنی حیثیت سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ اس کے مقصود نظر ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ لہو ملک ینادی کل یوم لدور الموت وابنو للخراب الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب۔ روزانہ گویا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، چڑھتا سورج یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، اتنی بڑی چیز ہوں ابھی غروب ہو جاؤں گا، تم کیا ہو، تم رہنے کے لیے اتنے بڑی بڑی چیزیں بنا رہے ہو، گویا تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ لدول الموت وابنو للخرابی، موت کے لیے بنے ہو، کیوں اس زمین کے ساتھ اپنا دل لگا کر بیٹھے ہو؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ اسی موت کو یاد کرتے رہو گے تو دنیا کی جھوٹی لذتیں تمہارا راستہ نہیں روک سکیں گی۔ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، اس موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یوں سوچا کرو ابھی جا رہا ہوں، یوں سوچا کرو آج چلا جاؤں گا، یوں سوچا کرو کل نہیں رہوں گا۔ تو پھر بس اسی طریقے سے کرتے کرتے دنیا کی کوئی لذت تمہارے سامنے آ کر رکاوٹ نہیں بن سکے گی، ایک اللہ پر تمہاری نظر رہے گی۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، ان کے دل میں صرف یہی خیال ہوتا ہے ہم اپنے اللہ سے ملنے والے ہیں، ہم نے اپنے اللہ کی طرف ہی جانا ہے، پھر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا دھوکہ اس کو نہیں کم از کم خراب کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور روایات میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام پر یہ غم ایسا تھا کہ قابل برداشت نہیں تھا۔ یہ اللہ ہیں جو صبر جمیل دیا کرتے ہیں، ورنہ کسی قریبی کا بعض اوقات غم اتنی شدت سے لگتا ہے کہ طبیعت کے اندر قوت مدافعت بھی جواب دے جاتی ہے، بعضوں کو تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، کسی کو بی پی ہائی لو ہونا شروع ہو جاتا ہے، کسی کے دماغ پر اٹیک ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کریم ہے، شدت پریشانی آ جائے تو اللہ کریم صبر دیا کرتے ہیں، جیسے پیارے سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا پریشانی تو شدت کی ہے لیکن فصبر جمیل، اللہ صبر دیں گے بڑا عمدہ اور صبر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کریم اگر صبر نہ دے تو پھر بندوں کے کلیجے بھی پھٹ جائیں، بعض اوقات ایسا غم طاری ہو جاتا ہے۔ تو پھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ترین شخصیت، محبوب ترین شخصیت، اور وہ بھی صحابہ کے سامنے، تو ان کے تو وہم میں بھی خیال میں بھی یہ نہیں آتا تھا کہ اللہ کے نبی ہمارے سامنے رخصت ہو جائیں گے، ان کو اس طرف تو خیال ہی نہیں جاتا تھا۔ تو جب اللہ کے نبی دنیا میں ان کے سامنے رخصت ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر پوچھنے لگے، ابھی تو کچھ چیزیں ایسی تھی جو میں نے پوچھنی تھی، ابھی تو سود کی تفصیلات باقی تھی، ابھی تو بہت سارے کام ایسے تھے مان ہی نہیں رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی پہنچے آپ حجرہ میں تشریف لے گئے اپنی بیٹی کے گھر، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس کو بوسہ دیا اور فرمایا طبت حیا و میتا، ساری زندگی ہم نے آپ کی پاک دیکھی، وفات کے وقت بھی ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے، آپ ابھی بھی اسی طرح پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ طبت حیا و میتا، مسجد میں تشریف لے گئے، صحابہ اکرام جمع تھے، ہر ایک کے چہرے پر غم و ملال اور حزن طاری تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیران اور پریشان کھڑے تھے، فرمایا علی رسلک یا عمر، اے عمر بیٹھ جائیے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرط غم میں یہ گویا بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تو آپ منبر نبی پر تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے خطبہ دیا اور خطبے میں یہ آیات پڑھی، چنانچہ دیکھیے، فرمایا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیات پڑھ رہے تھے اور روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ابھی نازل ہو رہی ہے. یعنی اتنے قرآن کے ماہر ترین شخصیت جن کی رخصتی کے وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے وقت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا آج دنیا سے 9 حصے علم اٹھ چکا ہے. اتنے عظیم الشان اور ماہر ترین شخصیت ہیں, قرآن سے اتنا لگاؤ ہے. پھر قرآن کا جب ذائقہ دوبالا ہوتا ہے تو فرماتے ہیں لگتا یہ ہے کہ یہ آیتیں اب نازل ہو رہی ہیں, کیونکہ ہر وقت انہیں مزہ زیادہ محسوس ہوتا ہے. ما محمد الا رسول. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہی تھے, معبود نہیں تھے. اور من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ سمجھتا ہے تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ اللہ کے نبی کبھی فوت نہیں ہوں گے. ہم اللہ کے نبی کو الہ تو نہیں سمجھتے تھے, ہم تو رسول سمجھتے تھے. تو فرمایا جو الہ ہوتا ہے وہ دنیا سے کبھی نہیں جاتا, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے. اللہ کے نبی الہ نہیں ہے, آج دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. فإن محمدا قد مات. اور پھر یہ موت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے, ایسی جگہ پر چلے گئے ہیں لا یذیقک اللہ الموتتین, دوبارہ وہاں موت نہیں آئے گی. صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لمحے سے دوبارہ کبھی بھی نہیں گزرنا پڑے گا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم دن قیامت ایک وجود مقدس عطا کریں گے. اللہ کے نبی کی روح مبارک دوبارہ وجود مقدس میں آئے گی اور اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک سے اٹھ کر باہر تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا قرآن پاک سے استدلال کیا کہ اللہ کے نبی کی حیثیت الہ والی نہیں ہوتی, اللہ کے نبی کی حیثیت صرف رسول والی ہوتی ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیثیت رسول والی ہی ہے, رسول کے علاوہ اور ان کا کوئی رتبہ نہیں ہے. رسالت سے جتنے بھی رتبے ہیں سارے رسالت سے چھوٹے ہیں, سب سے بڑا رسالت والا رتبہ ہے, اور پھر اس سے بڑا پھر الوہیت کا نمبر آتا ہے, اور وہ اللہ کے نبی کا نہیں, وہ اللہ کا ہے. وما محمد الا رسول. کیونکہ باقی جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لائے ہیں ان کی حیثیت رسول والی بھی ہے اور امتی بننے کی صلاحیت بھی وہ رکھتے ہیں. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالقوہ اور بالفعل دونوں حیثیتوں سے رسول ہی ہیں, کیونکہ سورہ آل عمران میں ہے کہ باقی انبیاء کو حکم ہوا ہے, ان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ تمہاری زندگی میں اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو بالفعل تو تم رسول ہو, بالقوہ تمہارے اندر یہ بھی صلاحیت رکھی جا رہی ہے کہ تم نے میرے نبی پر ایمان لانا ہے. اس لیے اصل الرسالت بالفعل بالقوہ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور باقی بالتبع ہیں. فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں دیکھیے جی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ
تمام نبیوں کو اللہ نے وحی کی. جب میں تمہیں کتاب دے چکوں، جب تمہیں حکمت مل جائے، پھر تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول آئے. مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے. وہ تمہیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے بلائیں. کیا اقرار کرتے ہو؟ کیا اس پر میرا معاہدہ تم پورا لیتے ہو؟ قالوا اقررنا. تمام انبیاء نے فرمایا اللہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. یہ تمام انبیاء ان کے اندر یہ حیثیت بھی ہے کہ وہ امتی بھی بن سکتے ہیں، اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسی معاہدے کا مظہر بن کر تشریف بھی لائیں گے. آپ امتی بھی بنیں گے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیثیت مبارکہ رسول ہی کی ہے. ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. آپ سے پہلے سارے رسول گزر چکے ہیں. ماتت نہیں فرمایا، خلط فرمایا. خلط کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. حقیقی معنی کہ آپ وہ سارے پہلے گزر چکے ہیں، اور مجازی معنی کہ وہ فوت ہو چکے ہیں. اب یہاں کون سا معنی ہونا چاہیے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن خود تشریح جب کر دے تو پھر معنی متعین کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. دیکھتے ہیں کہ خلط کا معنی قرآن نے یہاں کیا متعین کیا ہے کہ آپ سے پہلے سارے رسول گزر چکے ہیں. گزرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان کی موت بھی آ گئی ہے. تو اگر کسی اور نبی کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے تو اس کا مطلب ہے اس خلط کی حد بندی وہاں تک جا رہی ہے کہ گزرنے کا لفظ ہے، کیونکہ ان سے پہلے امام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم گزر تو چکے ہیں پر فوت نہیں ہوئے. اس کا ذکر جو آتا ہے کہ قرآن خود تفسیر کرتا ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 75 میں فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 75. سیدنا عیسیٰ بیٹے مریم رسول ہی ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل. یہاں مضمون سورت کے مطابق الوہیت کی نفی چل رہی ہے، تو اس کے لیے فرمایا رسول ہی ہیں، آپ کوئی الہ تو نہیں ہیں. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. آپ سے پہلے سارے رسول گزر چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے رسول گزر چکے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول گزر چکے ہیں. تو اب قرآن پاک یہ اگر وفات کا ذکر ہوتا تو قرآن پاک یہاں ماتت کا ذکر کرتا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اندر آ جاتے. چونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں لہذا قرآن نے لفظ عدول فرمایا، موت کی جگہ خلط کا لفظ استعمال فرمایا. قد خلط من قبلہ الرسل، اور یہی لفظ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے بھی ارشاد فرمایا. گویا قرآن خود اس لفظ کی حد بندی بیان کرتا ہے. اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے کے لیے فرمایا قد خلط من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی سارے رسول گزر چکے ہیں. اب یہاں پر دونوں معنوں کی گنجائش تھی، گزر چکے ہیں اور وفات پا چکے ہیں. تو وہاں پر چونکہ اب قرآن مزید کسی طریقے کی حد بندی نہیں بیان کرتا تو ہم خلط کو اپنے عموم پر رکھیں گے. اور پہلے خلط امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب خلط کا لفظ استعمال فرمایا تو وہاں پر چونکہ قرآن خود ایک جگہ حد بندی بیان کرتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کے لیے، تو اس لیے یہاں خلط کا معنی ہم موت والا نہیں کر سکیں گے. یہ نقطہ یاد رکھیے گا. قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اللہ کے نبی اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں، موت مبارکہ آ جائے، یہ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم على اعقابكم. اس کا کیا مطلب ہے؟ زمین والو تم آئے تو اللہ کی عبادت کے لیے تھے، تو کیا عبادت چھوڑ جاؤ گے؟ جس طرح پہلے آئے تھے خالی ہاتھ اسی طرح ہو جاؤ گے؟ نہیں.
تمہارے اوپر کتنے بھی نشے و فراد آ جائیں، حتیٰ کہ یہ موقع بھی تمہارے سامنے آ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، حسرت آیات یہ تمہارے سامنے ہو رہی ہو، تب بھی اللہ کی عبادت میں فرق نہ آنے پائے، منو ان اسی طرح عبادت رہے، کیونکہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ یعنی زمین کا اتنا بڑا سانحہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارتحال کا سانحہ تھا، وہاں پر بھی عبادت چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر اور کون سے ایسے سمانے ہیں جن کے اندر اٹک کر اللہ کی عبادت کو بندہ چھوڑ جائے؟ ہم زمین پر آئے ہیں ایک اللہ کی عبادت کے لیے، ہم تو یہاں سے رہنے کے لیے اگر آتے تو نبی ہمارے ساتھ رہتے نا، ہم یہاں سے گزرنے کے لیے آئے ہیں، پھر جائیں گے انشاءاللہ غدن نلقا محمدن و احبہ، کل جب ہم جائیں گے تو وہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دوستوں سے وہاں ملیں گے۔ صحابہ اکرام جب دنیا سے شہادت پا رہے ہوتے انہیں یہی تو خوشی ہوتی کہ ہم اپنے محبوب کے پاس جا رہے ہیں، وہیں جا کر ملاقات کریں گے۔ تو یہاں پر ہم رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ یہاں رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں، گزرتے ہوئے ہمیں اپنے امتحان کراس کرنے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں آج بھی ہوں، کل بھی ہوں، پرسوں میں رہوں گا، تو وہ بہت بڑی غلطی پر ہے۔ اپنے آپ کو سمجھائے اور سمجھا کر رکھے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ دنیا ہے مجھے دھوکہ دے رہی ہے، یہ دنیا ہے مجھے خراب کر رہی ہے، میں نے ابھی بھی جانا ہے، کل بھی چلا جا سکتا ہوں، کسی لمحے یہاں سے میں جا سکتا ہوں۔ لہذا اللہ کی عبادت میں پھر وہ شیر ہو جائے گا، پھر ایک ایک کام میں بڑھ بڑھ کر حصہ لے گا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو جائے۔ بالآخر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر عمل کرتے ہوئے زمین سے رخصت ہو گئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا فاذا فرغت فانصب۔ جیسے ہی دنیا سے فراغت پالے ایک اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں، حتیٰ کہ جب آپ اپنی امانت پوری کر چکے تو پھر فسبح بحمد ربک واستغفر۔ آپ زمین پر اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ کی پاکیاں بیان کریں، کثرت سے بیان کرنا شروع کر دیں، اور اپنے لوگوں کے لیے استغفار مانگتے رہیں، اپنے لوگوں کے لیے دعائیں مانگتے رہیں۔ واستغفر انہ کان توابا، وہ اللہ رحمتوں کے رجوع کرنے والا ہے۔ حتیٰ کہ اسی عالم میں موت آئے کہ ہم پاک زبان کے ساتھ پاک کلمات کہتے ہوئے اس زمین سے رخصت ہو جائیں۔ اگر یہ آیات وفات طیبہ کے لیے ہیں تو قرآن یہ بھی کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ نفس مطمئنہ کے استقبال ہی استقبال ہو رہے ہیں۔ نفوس مطمئنہ میں بھی درجات ہیں، اصحاب الیمین بھی انہی میں ہیں، مقربین بھی انہی میں ہیں، مفلحون بھی انہی میں ہیں، سارعون بالخیرات بھی انہی میں ہیں۔ پھر اس کے بہت بڑے ڈگریاں ہیں، درجات ہیں۔ اللہ ہمیں کامل درجات سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔